آئیے خدا کی کلام میں سے نکالیے امثال کی کتاب اس کا 30واں باب۔ Thirtieth chapter of Proverbs امثال کی کتاب 30واں باب۔ پندرہویں آیت سے پڑھیں گے۔ امثال کی کتاب 30واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ خدا کی کلام میں لکھا ہے جونک کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جونک سمجھتے نا آپ؟ جونک پنجابی کے جوک کہتے ہیں نا، کتنے سمجھتے جوک کو؟ جوک ہاں سمجھتے، زیادہ سمجھتے جوک۔ تو یہاں اردو میں جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاتال اور بھانج کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوتی، اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کی کلام کے پڑھے اسے مل جانے کے۔ کچھ اور حوالہ جات بھی آئیں گے، وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ پروورب امثال مثل، یہ میں نے بتایا تھا کہ مثل کی جمع ہے امثال کی کتاب۔ امثال یعنی بہت سی مثلیں اس میں، کہاوتیں، مقولے کہے گئے ہیں جن کو ہم نے کافی اسٹڈی کیا ہے باری باری۔ اور لاسٹ جو تھا کہ 6 چیزوں سے خدا کو نفرت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان اور بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ یہ لاسٹ سرمن تھا۔ اور آج کا سرمن کیا ہے کہ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو کیا کرتی ہیں؟ چلاتی ہیں۔ اور کیا چلاتی ہیں؟ دے انگریزی میں ہے گیو۔ تو بیٹیاں ایک خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سب سمجھتے ہیں ماں بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، یہ خاص ایک تعلق ہے، ریلیشن ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی۔ یہ شاعرانہ انداز ہے، پوئٹری ہے، پوئٹک وے ہے، شاعرانہ انداز ہے۔ تو جس میں یہ بات کہی گئی کہ 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی، بلکہ 4 ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ تو اس میں وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتا ہے 2 چیزیں ہیں۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلے تو جونک آپ سمجھ گئے نا سب، جونک وہ چپٹ جائے نا پاؤں پہ یا ٹانگ پہ، اترتی نہیں ہے۔ تو جب تک خون سارا چوس نہ لیتی اور پھٹنے والی نہیں ہو جاتی وہ چھوڑتی نہیں، بلکہ وہ چھوڑتی نہیں۔ اس کو بندے کو جب پتا ہوتا ہے کیا ہے وہ کھینچ کے اس کو اتارتا ہے۔ جونک تو کئی دفعہ پنجابی چاہیے نا یار، جونک ہی سالوں چل رہا ہے۔ یہ وہی جونک ہے۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے چلاتی ہیں، گیو۔ 3 ہیں جو کبھی بس سیر نہیں ہوتی، کہتا ہے بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ اس میں 4 کون سی چیزیں؟ پتال ہے۔ پتال آپ دیکھیں آدم سے لے کر سب مرتے آ رہے ہیں۔ رات کو بھی ایک جنازے میں تھی، قبرستان میں دفنائے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ چلتا سسٹم آ رہا ہے، اور پتال کبھی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ جب تک دنیا چلتی ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں جو ہے بھاگ سکتا۔ اسی طرح ایک اور بھانج کا رحم کی بات کی گئی ہے
یعنی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بات کی گئی ہے. اور پھر زمین جو سیراب نہیں ہوتی، جتنا مرضی پانی دیتے جو وہ سیراب نہیں ہوتی. اور پھر ایک آگ جو کبھی بس نہیں، آگ بھی اب جتنا مرضی وہ ختم نہیں ہوگی، بس نہیں، وہ بڑھتی جائے گی. جتنے مرضی آگ جلاتے ہیں، جتنا مرضی اندر ڈالتے ہیں، وہ بڑھتی جائے گی. تو اس میں جو معنی ہمارے سامنے نکلتے ہیں، جو بات سیکھنے والی ہے، لرن کرنے والی ہے، جو لیسن ہے ہمارے لیے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ سیٹسفیکشن. مطلب جیسے بزرگ سلیمان کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں، اور جو کی یہ 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، بلکہ کہتے ہیں 4 ہیں. یعنی ایک خاص رشتہ ہے جو کے ساتھ ان کا. کہتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتی، اور کہتی دے اور دے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ کبھی بس نہیں کرتی، وہ ان کے منہ سے کبھی بس نہیں نکلتا، نہیں آنے دو. آپ دیکھیں پتال، وہ کہتا آنے دو مجھے. ایوب کی کتاب میں لکھا کہ پتال وہ پیچھے موت کے باپ تھا، وہ کہتا دے مجھے اور مردے دے، اور مردے دے. پتال ایسے پیچھے جاتا ہے موت، جتنے مرضی مرتے جائیں اس کو نہیں ہے فکر، بس وہ نہیں کرتی. اور آپ بھی جتنی مرضی ڈالتے ہیں وہ کبھی بس نہیں کرے گی، وہ بڑھ گئی. تو لکھا ہے کہ وہ اس کی جو بیٹیاں ہیں چلاتی ہیں، چلانے کا کیا روتی ہیں، کرائم. اور یہ ایک جوک کی ایک تو عام جوک جو ہم نے دیکھی ہوگی نا، یہ ذرا اس سے بڑی جوک کی بات کی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ کرائم چلاتی ہیں کہ دے وہ سیر نہیں ہوتی. تو لیسن میں نے بتا دیا آپ کو، اسودگی کا ہے، سیٹسفیکشن کا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا بزرگ سلیمان نے اس پروورب سے، اس مثل سے کتنا بڑا لیسن دیا ہے کہ یہ چیزیں سیر نہیں ہوتی. آنکھ دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی، جتنا مرضی دیکھتی جائے. جو چیز آج ہمارے لیے سبق کے طور پر ہے وہ ہے سیٹسفیکشن، سیر ہونا، یعنی مطمئن ہونا. بندہ تو ایماندار، آپ دیکھیں گے ایک جو ایماندار خدا کے ساتھ چلنے والا ہے اس کو اطمینان کے اندر ہونا چاہیے، سیٹسفائی ہو. تو یہ جو انسیٹسفیکشن ہے، جو غیر مطمئن زندگی ہے، گھروں کے گھر اس پہ برباد ہوتے نظر آتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے. کہتے دے چلاتے ہیں، لیکن چلاتے ہیں. بنی اسرائیل بھی بائبل میں لکھا ہے روٹی کے لیے چلائے روئے اپنے خیموں میں. انہوں نے رونا شروع کر دیا، ہمیں روٹی نہیں مل رہی. چلانا شروع کر دیا موسیٰ پر، ہمیں بھوکا مارنے کے لیے لے کے آیا یہاں پہ، ہم مر جائیں گے بھوکے. تو آپ دیکھیں گے ایک اطمینان، سیٹسفیکشن، مطمئن زندگی کتنی ضروری ہے نا. اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جو ایک دل ہے جو اطمینان مطمئن دل ہے، لکھا شادمان دل شفا پاتا ہے. افسردہ دلی ہڈیوں کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے.
تو شادمان بھی یعنی وہ جو سیٹسفیکشن کے اندر ہے نا، تو وہ شفا پاتا ہے. اس لیے دنیا کے حالات خراب سے خراب ہوں گے اور بدلتے جائیں گے، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. تو اس صورتحال میں ایک ایماندار کو جو کرنا ہے وہ اطمینان کی حالت میں نظر آنا چاہیے، مطمئن، سیٹسفائی. اور وہ تیرے جو کی بیٹیوں کی طرح لکھا ہے وہ چلاتی ہیں اور روتے ہیں گھروں کے دوران. ان کے پاس لباس نہیں ہے، وہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی اٹھے ٹائم جھگڑا ڈالی رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہی تو ہو رہا ہے. کہتا ہے جون کی بیٹیاں جو چلاتی کہتی دے دے اور دے، تو مرضی لے آ. وہ کہتے ہیں نا گھروں میں پنجابی سانو چاہیے جتوں مرضی لے کے آ. وہ جون کی بیٹی یہی تو کہتی دے دے اور دے، چلاتی ہے. کہتے ہیں 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، کہتے ہیں 4 ہیں بلکہ جو کبھی بس نہیں کہتی ہے. تو یہ آپ پھر سیکھ لیں کہ ہمیں کتنا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ دنیاوی چیزیں، دنیا کی چیزیں، ہاں ان کے لیے فکر مندی. ہاں میں اپنی ہر سرمن میں کہتا ہوں ہاں نیڈ ہے، ضرورتیں ہیں، ہاں وہ ہمیں خدا سے کہنا ہے کہ خدا تو دے نا، اس سے مانگنا ہے. ہم وہ کرتے نہیں، وہ نہیں کرتے کہ خدا تو ہمیں دے، تیرا وعدہ ہے، تو نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، دروازے کو کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا. ہم وہ نہیں کہتے. خاندان آپ دیکھ لیں، گھروں کے اندر کلیشز ہوں گے، آپ نظر آئیں گے، کیونکہ دونوں ایک جگہ پہ نہیں ہوتے. ان میں سے کوئی نہ کوئی بلکہ دونوں ہی وہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ انسیٹسفائی ہوں گے، غیر مطمئن ہوں گے. تو جو کی بیٹیاں ہیں، بیوی کہتی ہے میرے جو کی چمڑ گئی، بندہ کہتا ہے تو جو بن کے میرے پیچھے چڑھ پی، ہاں دے دے. ہاں اطمینان، تسلی، پیس گھروں کے اندر قائم کیجیے. غیر مطمئن زندگی ہے تو اسے نکل آئیے، نہیں تو یاد رکھیں گے یہ پھر بڑھتا ہی جائے گا. لکھا سب دوست کبھی اسودہ نہیں ہوگا، کبھی بھی. اب یہ اسودہ ہو سکتے ہیں، پتال سودہ نہیں ہو سکتا، آگ سودہ نہیں ہو سکتا، ہاں زمین جو شراب نہیں ہوتی سودہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جا رہی ہے. کسی چیز کی بھی دوستی، کسی سے بھی دل لگا لے تو وہ پھر وہ اور مسائل ہی پیدا ہوں گے، بڑھتے جائیں گے. اسے گھروں کے اندر مل جل کے رہنا سیکھیے. آپ اپنے پارٹنر سے صلاح مشورے سے چلیے گا، جو ہے اس کے ساتھ کنایت کے ساتھ گزارا کیجیے. نہیں تو پھر یہ مثل سے سیکھ لیں کہ وہ کبھی اسودہ نہیں ہوتے. ایک اور حوالہ ذرا دیکھیں، اسی کا امثال کی کتاب میں دیکھیں، 28واں باب نکالیے، 19ویں آیت دیکھیں گے. پیچھے چلیے، 28واں باب اور 19ویں آیت. جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا. دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. تو اب یہ یہاں سے سیکھنے کی بات، جلدی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں راتوں رات ہی رہنا، گڈی بھی آ جائے کار جتوں مرضی آ جائے.
وہ کہتے ہیں جلدی کرتا ہے، وہ بطالت کا پیرو ہے۔ پیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ پاؤں رکھتا ہے نا، جو رستہ چلنا، پیر قدم۔ تو اس کو معلوم نہیں کہ تو بطالت ہے، میں بطالت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو کیا ایک ایماندار بہن بھائی بطالت کے پیچھے بھاگتا رہے؟ اس کو اپنے دل کو سمجھانا ہوگا، پیس کے اندر، اطمینان کے اندر، گھروں کے اندر بے سکونی کو پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ میاں بیوی مل کر ایک صلاح مشورے کے ساتھ جو بہتر ہے وہ ڈیسیژن کریں۔ بچے بھی والدین کے تابع ہو کر چلے، گھر کے اندر جو ہے اسی پہ قناعت کرے۔ اسے تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ قناعت یہ بڑا ضروری ہے، قناعت پسندی، ایماندار قناعت پسند ہے۔ دنیا دار کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ سن لیجیے، ایک جو دنیا دار شخص ہے، نان بلیور ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ پہ پیسے سے، ضرورتوں سے وہ سیر نہیں ہوتا۔ وہ کہتا نہیں اور دے دے، جو کی بیٹیوں کی طرف تو چلاتی ہیں، جوتے ہیں لوگ، چلاتے ہیں لوگ۔ آج بہنوں ادھر دیکھیں پلیز۔ تو یہ جو سیکھنے والی بات ہے کہ وہ بزرگ سلیمان جو سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اطمینان کی حالت، پیس میں سیٹسفائی لائف زندگی گزاریں، جو ہے اس پہ قناعت کیجیے۔ بے سکونی نہیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور کیا دنیاوی چیزوں کے لیے لڑے جڑے، کیا کپڑوں کے لیے لڑتے مرے، کیا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے؟ ہاں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی نیڈ تو ہوتی ہے، ضرورت ہے، اچھا لباس پہنے، ہاں ضرور اچھا لباس آپ بھی پہنے، ہاں خدا کے گھر میں آنا اچھا ڈریس اپ ہو کے آیا کیجیے، اچھی طرح گڈ لکنگ ہو۔ وہ دوسرا بھی نہیں کہتا کہ وہ ایسا فیشن ڈالے کہ وہ کوئی ہمیں ہٹ کرے، یہ بھی نہیں، مناسب ہو، جو اچھا لگے، جاذب نظر ہوگا، وہ کپڑے اچھے ہو، جوتی اچھی ہو۔ لیکن دوسری طرف کہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا روتے رہے، کیا لڑتے جھگڑتے رہے؟ جو کی بیٹیوں کی طرح کہ دے دے اور دے، وہ چلاتی ہیں، روتی ہیں، سیٹسفائی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ گھروں کے اندر یہ بربادی چلتی جا رہی ہے۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا، کیا ہے بھائی طالب کو یاد ہوتا ہے صحیح طرح سے، چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے، چادر دیکھ پیر پھیلانے، تو یہ سیٹسفیکشن کے جو ہے پاس اس کے مطابق رہیے۔ زیادہ لینے سے اگر نہیں ہے تو پھر ایک اطمینان میں آئیے، خدا پر بھروسہ توکل رکھیے۔ ہم ایماندار ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، خدا کو جاننے والے ہیں، ہمیں خدا کی قدرت پر بھروسہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں سب کچھ وقت پر دے گا۔ اس لیے لکھا کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دو اور وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے گا۔ وقت پر کسی کو دیکھ کر حسد نہ کیجیے۔ ہمارے معاشروں کے اندر یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ، ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، یس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اسٹرگل کیجیے، محنت کیجیے۔ یہی میں نے پڑھا مثال میں کہ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، اب یہ تو کام کرتے نہیں، ڈیزائرز بڑی بڑی ہوتی، کاشتکاری کرنی نہیں ہے۔ اصول ہے بائبل میں کہ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، لکھا کہ وہ روٹی سے سیر ہوگا، وہی سیر ہوگا۔
تو کاشتکاری کریں, اسٹرگل کیجیے, محنت کیجیے, کام کیجیے. ایک کریں, 2 ڈیوٹیز کریں. ڈیزائر کرنی تو پھر اس کے مطابق چلیے. پاس میٹر کرنی ہے, سوچ رہے ہیں کہ لاکھ میں آمدنی ہو تو بھئی کدھر سے آئے گی. ڈیزائرز کرنی ہے, گھر میں یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, تو اس کے لیے پھر کام کاشتکاری کرنا ہوگا. آمین. تو خالی ڈیزائرز نہیں, خواہشات نہیں. جو کی بیٹیوں کی طرح وہ کہتی دے دے چلاتی ہے, گھروں کے اندر بھی چلاتے ہیں, بچے چلاتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں. کوئی چیز نہیں ملی وہ روتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہ ملا تو میں کرسمس سے چرچ سے بھی نہیں جانا, نہ ملا تو میں شادی سے بھی نہیں جانا. گھروں کے اندر یہ بربادی باجنا. جو بنیادی ضرورتیں آپ پہلے ان کا خیال کیجئے کہ جو بنیادی ضرورت ہے, جس میں کھانا پینا ہے, آپ کی تعلیم ہے, صحت ہے, یہ 3 بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں. آپ کی خوراک ہے, تعلیم ہے, صحت, یہ ان کو لے کے آئیے. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ باقی ضرورتیں, باقی چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے گزار, لیکن نہیں ہے تو پھر کیا چلائے ان جوب کی بیٹیوں کی طرح, کہتی دے دے اور دے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا بھاگ رہی ہے, جمع کر لیں کہیں نہ کہیں سے. ایسے آپ دیکھیں گے کئی وزیروں کے گھر سے ڈالرز, پیسے کتنے لاکھوں کروڑ اربوں ڈالرز نکلے. سیٹسفائی نہیں, اطمینان نہیں, بے سکونی. جتنا مرضی بائبل نے لکھ دیا ہے کہ زر دوست کبھی اسودہ نہیں ہے. اس کی دوستی وہ سودہ ہو ہی نہیں سکتا. لاکھ ہے تو وہ 2 میں جائے گا, 2 ہے تو وہ 10 کی ڈیزائر کرے گا. میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اس کے لیے محنت کریں, پلان آؤٹ کیجیے, ورک کیجیے, جانا ہے ٹارگٹ کیجیے کہ جانا ہے, یس. لیکن سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں. کوئی بھی کام ہے, بزنس ہے, اس کو لے کے چلے, ٹرسٹ خدا پر, اطمینان خدا میں. 37واں زبور بڑے نہایت خوبصورت زبور ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند میں مطمئن ہے, اطمینان ہے, سیٹسفائی ہو خدا کی ذات کے اندر. تو لکھا ہے وہ تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کرے گا. کہ اطمینان خدا کی ذات ساری مرادیں پوری کرے گا. اور کرائسٹ نے بھی کہا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. کنگڈم آف گاڈ, خدا کی بادشاہی, پہلے وہ تو کوئی کہے کہ میرے پاس ہے, اس کی تلاش نہیں کرنی, دنیاوی چیزوں کی تلاش تھا. پہلے اس کی تلاش, اس کے لیے کوشش, محنت, اسٹرگل, بھئی وہ تو لے لو. اس کے بارے میں پتہ نہیں, اس کے بارے میں نالج نہیں, علم نہیں, نہ اس کے بارے میں پوچھنا, نہ سیکھنا. تو پہلے وہ تو 37 زبور کے اندر لکھا ہے کہ تو جو دنیا دار ہے, شریر ہے, لکھا ہے کہ تو اس کی اقبال مندی سے بیزار نہ ہو. اس کے پاس ہے تو بیزار ہوتے ہیں, بیزاری لگا لیتے ہیں, دل پہ لگا لیتے ہیں. یار انہوں نے کون ہے, ساڑھے کو کیوں نہیں ہے. بھئی نہیں ہے تو اسی میں اقرار کیجئے جو ہے, سیٹسفیکشن جو ہے اس پہ. کرائی سے سیکھے کچھ بھی نہیں تھا, آمین, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں, ہوا کے پرندوں کی گھونسلے. آگے بولیے, ابن آدم کے لیے ساتھ ڈرنے کی جگہ نہیں. سیٹسفیکشن کتنی ضروری ہے, وہ سیٹسفائی تھا. ایک مسکال اس کی جیب میں نہیں ہوتی تھی,
ایک مسکال. وہ ٹیکس لینے آئے, انہوں نے کہا جی محصول لینے والے ہیں. پترس کو کہا چل پھر جا برچی ڈال اور ایک مسکال ملے گی, آدھی مسکال میری دے دے, آدھی اس کی اپنی دے دے, نیم مسکال اپنی دے دے, نیم میری دے دے. نیم مسکال ٹیکس تھا اس دور میں. ایک مسکال بھی اس کی پاکٹ میں نہیں ہے. کسی نے کہا میں پیچھے آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی پیچھے کدھر آنا ہے, لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں, وہاں کے پرندوں کی گھونسلے, ابن آدم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سار دھرنے کی جگہ نہیں. خدا کا شکر ہے ہمارے پاس ہے, سب آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے گھر ہے, اچھا کھانا پینا ہے, اچھا سب کچھ ہے, اور پھر بھی ہم کئی دفعہ ناشکری کرتے, بے قدری کرتے. ہونا چاہیے, یس خدا کے لوگوں کے پاس سب اس کا وعدہ ہے, وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. مانگنے سے, اس پر ٹرسٹ بھروسے سے خداوند میں مطمئن ہے, اطمینان رکھ. مجھے بزرگ داؤد کا زبور بڑا خوبصورت, اس کو ذرا پڑھیے, 131 زبور کی چاند آئی تھی. ایک 131واں زبور نکالیے. پہلی آیت, اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں, نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے, نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں. نو میٹر, کوئی بات نہیں, کوئی معاملوں سے سروکار نہیں. آگے, یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے. یہ ہے, اس نے دل کو مطمئن کر دیا ہے, کہ تسکین دے کر. کبھی دل کو تسکین دیا کریں بیٹھ کر. کوئی ایسا خیال آئے, کوئی ایسی سوچ آئے تو دل کو تسکین دیا کریں. آگے پڑھیے, میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے. اب یہ دیکھیے, ایک دودھ چھڑایا بچہ, وہ بچے کو کیا پتا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک جس کا دودھ چھڑا دیا جائے کچھ اس کو پتا نہیں ہوتا. کہتا میرا دل مجھ میں, اب یہ دل آپ دیکھیں, دل سب چیزوں سے زیادہ ہی بے باز ہے, اسے کون دریافت کر سکتا ہے. تو میرا دل, بزرگ داؤد کہتا ہے کہ بچے کی طرح میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے. ہاں, جیسے دودھ چھڑایا ہو بچہ ماں کی گود میں ہے. اے اسرائیل, اب سے اب تک خداوند پر اعتماد کر. کہتا ہے جیسے بچہ ایک چھوٹا ہے, دودھ چھڑایا ہوا ماں کی گود میں ہے. کہتا ہے میں نے بس اس طرح اپنے دل کو سمجھا لیا کہ خدا کی گود میں رہنا ایک بچے کی طرح. بچے کو نہیں پتا دودھ کدھر سے آنا ہے, اس کو یہی معلوم ہے کہ مل جانا ہے. بزرگ داؤد بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی سمجھا لیا دل کو کہ اس بچے کی طرح اپنے آپ کو باپ کی گود میں رکھ, اور وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرے. ہیلیلویا. یہ میں نے اور آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے, سکھانا ہے, تسکین دینی ہے, اپنے آپ کو سمجھانا ہے, مطمئن لائف گزارنی ہے. اور خدا کے لوگوں کے بارے میں پولس آپ دیکھیے, وہ کہتے ہیں میرا چوگا لیتی آئیو, تو وہ چیز کو کہتا ہے کہ میرے پاس جلد آ جا. اور شاید موسم چینج ہو رہا ہے, جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے, تو کہتا ہے کہ میرا وہ چوگا جو ترواز کے اندر میں نے چھوڑا. دیکھیں ایک ڈریس کپڑے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کو لے کے میرے پاس جلد آ رہا. اور 11واں باب پڑھیے تو کتنا وہ اس پہ ذکر کرتا ہے. میں کہتا ہے بھوک میں, ننگ میں, پیاس میں, فاقوں میں, ڈاکوں کے خطروں میں, اور بہت ساری چیزوں کا وہ ذکر کرتا ہے.
तीमुथियुस को फिर एक जगह पे कहता है वो मेरा वो चोगा भी लेती आई। और फिर फिलिपियों का खत पढ़े तो वहां पे कहता है कि मैंने सब हालतों में राजी रहना कहता है सीख लिया है। कहता है मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। ये बढ़ना घटना सब साथ साथ लाइफ के अंदर, घरों के अंदर हालात होना ऐसे ऊपर जाए, हालात ऐसे खुश, बीवी भी खुश, बंदा भी खुश, बच्चे भी खुश, हाँ जी सारा कुछ है। तो अगर थोड़ा सा डाउन जाए ऐसे ही मुंह बना होगा, बैठे होंगे, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। हालात ऊपर तो खुश और नीचे तो ऐसे मुंह सजा के बैठे, बाजी की है ना ऐसी बस कुछ ना पूछो तो दसना नहीं, दासी दो कि दुआ ही बंदा कर देना, नहीं जी ना ही पूछो तो चंगा जी। ऐसे लिखा है मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं, सब हालतों में भूखा रहना, सह रहना जानता हूं अपने खुदावंद में। आप इसी चीज कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ताकत को देता खुदा, पौलुस को ताकत देता था, उसे ताकत मैं और आप ही नहीं। जो कि बेटियों की तरह अनसैटिस्फैक्शन ना हो, जो हमेशा चिल्लाती है, दे दे दे, रोती है, पीटती है, और दे कि ईमानदार वो इत्मीनान के अंदर पौलुस से सीखी। मैंने राजी सब चीजों में, मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। और आगे तीमुथियुस के खाते अंदर कहता है हाँ दीनदारी बड़े नफे का जरिया है। कहता अगर हमारे पास खाने को कुछ है, पीने को कुछ है, खाने और पहनने का जिक्र उसने किया है। ये आप मैं कई दफा इस पे सोचता हूं, उसने खाने का जिक्र किया है और पहनने का जिक्र किया, रहने का जिक्र नहीं किया, घर का जिक्र उसने नहीं किया। खाना है, कपड़े हैं, बस। कहता है क्यों उसने घर का जिक्र नहीं किया? कहता है भाई ना तो हम इस दुनिया में कुछ लाए हैं और ना इससे लेके जा सकते। ये इससे कहा दीनदारी कनायत के साथ लिखा बड़े नफे का जरिया है। वो नफा क्या है? वो आसमान की बातचीत है, खुदा के पास जाएंगे। किंगडम ऑफ हेवन आसमान की बातचीत का नफा है। इसे एक सेटिस्फाइड लाइफ लेके आइए घरों के लिए, बच्चे सेटिस्फैक्शन करें, ईमानदारों के बच्चे, खुदा पर भरोसा, ईमान, इत्काद, वो उसको लेके आइए। और उसी खुदा ने कहा कि इन परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, घास को देखो, और लिखा बावजूद सुलेमान अपनी सारी शान शौकत की दुनिया का सबसे अमीर बादशाह, तो लिखा इनमें से किसी एक की मानद वो मुलब्बस नहीं था। तो लिखा है काम इत्काद, खुदा इस मैदान की घास को जो आज है और कल नहीं है ऐसी पोशाक पहनाता है, तो फिर तुमको क्यों ना देगा। इसलिए लिखा कल के लिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लिखा तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुताबिक, हमारी जरूरतें उसको मालूम है, हमारा फ्यूचर उसको मालूम है, हमारी सब हालतें उससे छुपी नहीं है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। इसे बजाय इसकी बात है कि मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, मैं अगर चिल्लाऊं मैं तो अपने खुदा के सामने। अन्ना बड़ी उदास रहती थी, हाँ बहुत उदास, बाइबल में उदास रहती थी, खाना भी नहीं थी खाती। और जब खुदा के घर में जाके दुआ की तो बाइबल पढ़ लीजिए, लिखा इसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई, पीस आ गया, इत्मीनान आ गया।
اطمینان آئے گا کیسے؟ کیسے لے؟ میں مطلب یا تو میں کہوں کہ میں کیسے ایمان میری زندگی میں اطمینان کا ہے، پیس کیسے آئے گی، سیٹسفیکشن کیسے آئے گی؟ حوالہ پڑھیے پھر آپ کو پتا چلے گا آئے گا کیسے۔ فلپیوں کا خط نکالیے، اس کا 3-4 باب ہوگا۔ چوتھا باب 6 آیت سے پڑھو یا 4 آیت پڑھ لیجیے، بہت خوبصورت ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ یہ یاد ہے کہ وہ کیا ہے؟ قریب۔ آگے پڑھیے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اور آگے ذرا ساتھ پڑھیے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اب آپ کہیں کہ آئے گا کیسے؟ کیسے سیٹسفیکشن آئے، کیسے سیری آئے، کیسے افسردگی آئے؟ تو پلوس سے یہ بتا دیا، پہلی بات وہ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور پھر دوسری بات جو کہتا ہے خداوند قریب ہے، آگے کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ لکھا ہے تمہاری درخواستیں دعائیں التجائیں منتیں جو کچھ بھی ہے کہتا ہے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں چڑھائی جائے۔ اب جو کرنا ہے میں نے اور آپ نے وہ تھینکس گیونگ، شکر گزاری، جو ہے پاس اس کے لیے شکر گزاری کیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے جو ہے پاس۔ ڈھیروں برکتیں ہیں، آپ دیکھیں کتنی برکتیں، ڈھیروں، اولاد ہے، گھر بار ہے، جاب ہے، روزگار، صحت ہے، پھر سب سے بڑھ کر کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اس کی نجات، آسمان کی بادشاہی، نیا یروشلم، نہ ختم ہونے والی زندگی، کتنی باتیں کہتا ہے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور میں چڑھائی جائے۔ اب کام شکر گزاری کا چڑھانے کا ہے۔ آپ کہتے ہیں اطمینان آتا نہیں، پیس آتا نہیں، سیٹسفیکشن آتی نہیں، تو بھائی یہی کام کرو، کہتا ہے چڑھائی جائے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، لکھا تمہارے دلوں خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ اب کیا مطلب ہے؟ کہ جو دل میں ہے، ہیلیلویا، جو خیال میں ہے وہ یسوع مسیح میں محفوظ کر لیے گئے، اور وقت آنے پر سب کچھ دے یہ ہے۔ اور کلسیوں کے خط میں یہی کہتا ہے خدا کا اطمینان، آگے لکھا جس سے تم بلائے گئے ہو۔ ایک ایماندار مسیح بہن بھائی وہ یاد رکھے وہ اطمینان کے لیے بلایا گیا ہے، وہ اپنی لائف سے دکھائے کہ وہ اطمینان کے اندر ہے۔ کھانا پینا نہیں، بے شک، لباس نہیں، کوئی فکر نہیں، روٹی پانی نہیں، کوئی فکر نہیں، وہ اطمینان دکھائے۔ لازر کو دیکھیے، غریب لازر، کیا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترسا، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایسے امیر آدمی کے لوگ اس کو لے جا کر کسی امیر کے دروازے پہ ڈال دیتے تھے، اس کو آرزو ہوتی تھی چل روٹی کے ٹکڑے کچھ دے دے گا، کھا لوں گا، گزارا کر۔ ایمان کے اندر، اطمینان کے اندر، اور مر گیا تو لکھا فرشتوں نے جا کر اس کو باپ ابراہیم کی گود میں ڈال دیا۔ یہ ہے اطمینان، یہ ہے بادشاہی خدا کی۔ یہاں پہ سب کچھ ہوتا اور پھر بھی نہ شکری، اچھا کھاتے پیتے 3 ٹائم ایس ککڑ کھاتے ہیں، قورمے کھاتے، سب کچھ ہے۔ لازر سے سیکھیے،
टुकड़ों पे चलता है, कभी खुदा के गेस्ट नहीं गया। बुजुर्ग अय्यूब सब कुछ चला गया, कुछ भी पास नहीं है, पीस लाइफ है। कहता है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक। पीस, इत्मीनान। बीवी कहती खुदा पर लानत कर, कहता है तू नादान औरतों से बातें करती है। कई घरों के अंदर बीवियों ने घरों का सत्यानाश किया होता है। ऐसे बाइबल में जिसको बीवी मिली है तोहफा मिला है, दानिशमंद बीवी, वाइज वूमेन, मिसाल की किताब में भरा। घर के घर बर्बाद, तबाह बर्बाद नजर आते हैं। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं, पीस नहीं, इत्मीनान नहीं। अय्यूब की बीवी ने भी लानत कर उसे, जा नादान औरतों से बातें करती। कहता खुदा के यहाँ से दुख पाए, सुख पाए तो दुख ना पाए। यदि खुदा सारे निजाम को चला रहा है, और मैं हैरान था, कल एक किताब, हमारी नई किताब आई, पढ़ रहा था, तो ये क्या है, एक सियारा दुनिया जिसपे हम रहते हैं, इससे सैकड़ों गुना बड़े बड़े सियारे हैं दुनिया के अंदर। खुदा सारे सिस्टम को चला रहा है, सैकड़ों। खुदा सारे निजाम को चला रहा है, उसको मालूम है। ज़बूर 104 देखिए, समुद्रों के अंदर रहने वाले जानदार, लवियातान, मगरमच्छ, सब बेबानों के अंदर रहने वाले सब जंगली हैवान, दरिंदे, सब लिखा इन सब को तेरा आसरा है, खुदा तेरा आसरा है। और लिखा जो कुछ तू दे देता है ये ले लेते। अब ये है, जो कुछ दे वो खुशी से, जो नहीं है उसके लिए रोए ना, चिल्लाए ना। जो की बेटियों की तरह जो कहती दे दे, जिधर से मर्जी ला दे, हवस बढ़ती जाती है। कहता है वो बस कभी नहीं करती, कभी सैर नहीं होती, उनकी आंखें सैर नहीं होती, दिल सैर नहीं होता। सैरी है नहीं, चिल्लाती है, रोती है। भाई पीस के अंदर जो कुछ वो देता है वो ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, जो देता है वो ले लेते। लीजिए शुक्रगुजारी के साथ, अरे खुदा तूने दिया है, तेरा शुक्र हो। जो नहीं है उससे कहे खुदा मुझे भी दे। इत्मीनान की हालत में, पीस के लिए हम खुदा के इत्मीनान के लिए बुलाए गए हैं। मसीहों की जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, वो पीस के लिए है, इत्मीनान के लिए है, मुतमईन जिंदगी के लिए है, रोने चिल्लाने के लिए नहीं है। पर इस्राएल कभी असुदा नहीं होते। इतनी खुदा ने बरकतें दी, फिर भी असुदा नहीं होती ना। आसमान से मन बरसाया, इतनी बरकत। और आज भी देखिए दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास, सेटिस्फाई नहीं होते। खुदा ने भेजा फिर 70 साल सीरी में, चलो जाओ। मैं और आप भी याद रखें, अगर इत्मीनान में नहीं होंगे तो याद रखें मुसीबतों में जाएंगे, परेशानियों में जाएंगे, बर्बादी तबाही के अंदर जाएंगे। अगर दिल के अंदर इत्मीनान है, खुशी है, इससे पॉल कहता है खुश हो, सब बातों में खुश हो। असूदा दिल को निकालिए, बेजारी को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, हसद को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। खुदा की जात पर पीस, इत्मीनान रखिए। बाइबल ने कहा खुदा उन पर तवक्कुल करो, उस पर भरोसा रखो। उसे क्योंकि कहा है कि मैं तुझे कभी दस्तबरदार मांगूंगा, उसका वादा है। उस पर भरोसा, ईमान रखिए, उसने वादा किया है मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा, कभी तुझे दस्तबरदार ना होऊंगा। आइए चलो मुझे अपने कदमों पर खड़े हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिए आज के कलाम के लिए। खुदा के वादों को याद कीजिए,